بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، عید غدیر آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور عید غدیر کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کی، اور یہ حدیث مبارک وسائل الشیعہ سے میں نقل کر رہا ہوں۔ قیل لأبی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، للمومنین من الاعیاد غیر العیدین والجمعہ، آقا یہ فرمائیے کہ کیا مومنین کے لیے عیدین، عید الفطر اور عید قربان اور جمعہ کی عید کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ قال نعم لہم ما ہوا اعظم من ھذا، فرما ہاں، مومنین کے لیے ایک اور عید ہے جو ان اعیاد سے بھی سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی ہے۔ آقا کون سی عید؟ یوم اقیم امیر المؤمنین علیہ السلام، جس دن امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، آقا کی امارت کا اعلان ہوا۔ فعقد له رسول اللہ الولایت فی اعناق الرجال والنساء بغدیر خم، جس دن نبی کریم نے غدیر خم کے مقام پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں کی گردنوں پر ان کے حق ولایت کو فرض کیا اور امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، وہ سب سے افضل عید ہے۔ پھر ایک حدیث میں وسائل الشیعہ کی 5ویں جلد میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہوا عید اللہ الاکبر، فرمایا یہ عید غدیر، یہ عید اللہ ہے اور یہ سب سے بڑی عید ہے۔ ما بعث اللہ نبیا الا وقد تعید فی ھذا اليوم، اللہ اکبر۔ فرمایا خداوند عالم نے جس نبی کو بھی مبعوث برسالت فرمایا، ہر نبی نے اس دن میں عید کو منایا۔ وعرف حرمتہ، اور فرمایا ہر نبی اس دن کی حرمت کو، احترام کو پہچانتا تھا۔ واسم فی السماء یوم العہد المحود، فرمایا اس 18 ذی الحج عید غدیر کے دن کو آسمان میں یہ دن عہد محود کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور زمین میں یوم المیثاق الماخوذ، جس دن میثاق لیا گیا، وعدہ لیا گیا، اس دن سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ میثاق ماخوذ بھی کہتے ہیں، والجمع المشہود، اور زمین میں اس کو جمع مشہود بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث اعمالی صدوق میں موجود ہے، آقا نے فرمایا یوم غدیر خم من افضل اعیاد امتی، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ عید غدیر کا جو دن ہے وہ میری امت کی سب سے افضل عید ہے۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهِ بِنَصْبِ أَخِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَمًا لِأُمَّتِي، فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی امت کے لیے ایک علم، ایک پرچم قرار دوں، یہتدون بہ من بعدی، جس علم کے ذریعے میری امت میرے بعد ہدایت حاصل کرتی رہے۔ وہو اليوم الذی اکمل اللہ فیہ الدین، اور فرمایا یوم غدیر خم وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتَمَّ عَلَىٰ أُمَّتِي فِيهِ النِّعْمَةِ، اور جس دن میں اللہ نے میری امت پر نعمتوں کو تمام کر دیا۔ وَرَضِيَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس دن کو اللہ میری امت کے لیے دین اسلام پر راضی ہوا۔ پھر ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سید ابن طوس کی کتاب اقبال میں یہ حدیث موجود ہے، یوم غدیر بین الفطر والاضحیٰ
و یوم الجمعہ کالقمر بین الکواکب۔ فرمایا یہ جو 3 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، عید الفطر، عید قربان اور یوم جمعہ، فرمایا ان 3 عیدوں کے درمیان عید غدیر خم اسی طرح سے ہے جس طرح ستاروں کے درمیان چاند روشن ہوتا ہے۔ جو اہمیت ستاروں کے درمیان چاند کی ہے وہ ساری عیدوں کے درمیان عید غدیر کی ہے۔ پھر ایک حدیث میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث مصباح المتحجد میں موجود ہے، فرمایا کہ ان یوم الغدیر فی السماء اشہر منہ فی الارض۔ فرمایا عید غدیر کا دن زمینوں میں اتنی شہرت نہیں رکھتا جتنا آسمانوں میں شہرت رکھتا ہے۔ خداوند عالم اس دن کی حرمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اس کا پاس کرنے کی توفیق دے، اس دن کی معرفت عطا فرمائے، اور آقا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر ہمارا جینا مرنا قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔